أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ اور یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم کے قصے کو، بلا شبہ وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے۔ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم میرے اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، بلا شبہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان تھا۔ ابا جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کی جانب سے کوئی عذاب پہنچ جائے، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ ان کے والد نے کہا، تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو اے ابراہیم، اگر تم باز نہیں آئے تو میں ضرور تمہیں پتھر مار کر سنسار کروں گا اور تم مجھ سے بہت دور چلے جاؤ، ایک مدت تک کے لیے مجھ سے دور چلے جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا رب بڑا مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہوں اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے علیحدہ ہو گئے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا خاص حصہ دیا، اور ہم نے ان کا تذکرہ، ان کے نام بڑا اونچا کیا، ان کا تذکرہ بہت زیادہ بلند کیا، ان کی شان بلند کی۔ 3 نبیوں کا تذکرہ آ چکا ہے اس صورت میں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ کا دوست، اللہ کے دوست ہیں آپ، اور جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم ہی سے انبیاء، ان کی نسل میں بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہی کے نسل سے حضرت موسیٰ بھی آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، اور
پھر آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ ہی کی نسل سے آئے ہیں۔ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے اس وقت بت پرستی کا بہت زیادہ دور تھا۔ آپ کے والد کا تذکرہ 7ویں پارے میں آئے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، باپ کا نام آزر تھا۔ وہ خود بھی بت پرست تھا، یعنی بتوں کی عبادت کرتا تھا اور بتوں کی عبادت کی تبلیغ بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نبی بنے ہیں بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، اور باپ بت پرستی کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے سامنے۔ یہ جو آیات آج پڑھی ہیں، ان میں ایک داعی دین کے کام کرنے والے کے لیے نصیحتیں موجود ہیں کہ جب اسے اپنے بڑے سے بات کرنے کا موقع ہو، اپنے بڑے کو کوئی دین کی بات بتانی ہو، تو کیا لب و لہجہ اور کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بڑوں کی جانب سے سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے، برا بلا بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑے ہیں، بڑے کہہ دیتے ہیں۔ وہی تذکرہ ہے کہ یاد کیجئے اس کتاب میں حضرت ابراہیم کے قصے کو۔ وہ بہت سچے نبی تھے، صدیق، ایک تو خاص نبی جس کے اندر ہر نبی سچا ہوتا ہے، نبی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں تو یعنی مین جو خاص مفہوم ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہ یعنی جو قریب الفہم ہوتا ہے، جس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، وہ مفہوم بتایا جائے، وہ تفسیر بتائی جائے۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے ابو سے کہا، اپنے والد سے کہا، انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، ابا جان، پیار ہے، ایک ہے خالق ہیں ابو کہہ دو، ابا جان ساتھ میں لگانا، ابا جان تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ والد کو برا نہیں کہا، آپ انداز دیکھ رہے ہیں نا، حالانکہ وہ بت پرست تھے، بت پرستی کی دعوت دیتے تھے، چونکہ باپ کا رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے، تو باپ کو برا نہیں کہا بلکہ سمجھایا، ابو جان تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو عقل کے مطابق بات کی ہے، ایسی چیزوں کی عبادت کرنا تو فضول ہے جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، ذرا بھی تمہارے کام نہیں آتے، تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ پھر آگے کہا، اپنی شان بھی بیان کی کہ اللہ نے مجھے وحی کا علم دیا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابو جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، وحی کا علم، نبوت کا علم، اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ علم آپ کو ملا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مانیے، میرے راست جو میں بتا رہا ہوں اس کی پیروی کیجئے، تو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر بڑوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی چھوٹا صحیح بات کرے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، بھانجا بھی ہو سکتا ہے، محلے کا کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہم بڑوں کو کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو بات مان لینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نا، فاتبعنی، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، غلط راستہ نہیں دکھا رہا۔ تو جب چھوٹے بڑوں سے بات کریں تو ادب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی رعایت کریں، چھوٹوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، پیار محبت کا معاملہ نہ کرے، اور بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کی عظمت نہ کرے، بڑوں کے خیال نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ اب مدینے کا حال دیکھیے، اللہ کے نبی مدینے میں جا رہے ہیں، بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، عرش پر جا کر، 7ویں آسمان پر جا کر اللہ سے بات کرنے کا اعزاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، لیکن شان دیکھیے کہ راستے میں چلتے ہوئے بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں، بچوں کو بھی موقع نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ جب بچوں کو قریب کریں گے تو بچے ہمارے قریب آئیں گے، بچوں کو اپنے سے دور کریں گے تو پھر وہ قریب نہیں آئیں گے۔ تو دینداروں کو خاص طور سے
بچوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی عبادت مت کرو۔ وہ تو بت کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی تو نہیں کرتے تھے، لیکن بت کی عبادت کرنا بھی شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ تو شیطان کی عبادت مت کیجیے، یعنی بت کی عبادت مت کیجیے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان تھا، شروع ہی میں نافرمانی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، تو میری شان تو بڑی ہے، میں تو بڑا ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے حسد کیا، اس نے اپنی بڑائی جتلائی، تو یہ شروع سے نافرمان ہے شیطان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں شیطان کی پرستش مت کرو، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، بڑا نافرمان تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جان مجھے ڈر ہے اگر تم شیطان کی عبادت کرتے رہے، بتوں کی بات مانتے رہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی جانب سے کوئی عذاب تمہیں پہنچ سکتا ہے، اور میں بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب پہنچے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ جب عذاب آئے گا، عذاب شیطان پہ بھی آئے گا، اور اگر عذاب آپ پر بھی آ جاتا ہے پھر آپ شیطان کے کیا بن جاؤ گے؟ ساتھی بن جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شیطان کے ساتھی بنیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب تک حضرت ابراہیم پیار سے سمجھا رہے ہیں، ابو جان کہہ کے سمجھا، اب پلٹ کر دیکھیے کیا کارروائی ہے۔ تقاضا تو یہ تھا، بیٹا اتنے پیار سے پکار رہا ہے ابو جان، وہ بھی کیا کہتے بیٹے، یہ کہتے نا بھئی، بیٹا اگر باپ کو بہت محبت اور پیار دے رہا ہے تو باپ کی بھی تو ذمہ داری پیار سے بات کرے، لیکن نام لیا ڈائریکٹ، اے ابراہیم تم میرے معبود سے اعراض کر رہے ہو، یعنی ان کو چھوڑ رہے ہو۔ الٹا یہ کہنے کہ میں آپ کی بات مانوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ تم کہا کہ میں جن بتوں کی عبادت کرتا ہوں، ان کے والد نے کہا ابراہیم تم ان سے مجھے ہٹا رہے ہو، اور تم ان سے خود کا الگ ہو رہے ہو، تم ان سے بچ رہے ہو۔ دھمکی دی، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آئے نا تو میں پتھر مار کر کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے کس سے؟ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہہ رہے ہیں وہجرنی ملیا، فوراً یہاں سے الگ ہو جا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے، ایک مدت تک کے لیے تو چلا جا یہاں سے، میرے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے پیار سے سمجھا رہے تھے، باپ نے کون سا رویہ اختیار کیا؟ اب پھر حضرت ابراہیم کا رویہ دیکھیے، ایسے موقع پر تو غصہ آ جاتا ہے نا، حضرت ابراہیم کو غصہ نہیں آیا، بلکہ کہا قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ پلٹ کر پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ سر غصہ نہیں، اظہار نہیں کیا، کچھ چین بجبی نہیں ہوئی، چہرہ نہیں بنایا، پیشانی پر بل نہیں پڑے، بلکہ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میں چلا جاؤں گا، لیکن جانے کے بعد کیا کروں گا؟ ابراہیم کہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ میرے والد کی مغفرت کر دے، میرے والد کو ہدایت دے دے، میں دعا کرتا رہوں گا۔ کیوں دعا کروں گا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، اس نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات آئی ہے، اور دوسری جگہ پر سورہ توبہ میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ والد کافر تھے تو کافر کے لیے دعا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب سورہ توبہ میں اللہ پاک نے دیا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور اس سے پہلے بھی آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت وہیں پر آیت میں ہے، جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اب میرے والد باز آنے والے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا کرنی چھوڑ دی۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت تھی، یعنی انہیں معلوم نہیں تھا تو دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بات آ گئی اب تمہیں دعا نہیں کرنی، تو حضرت ابراہیم نے دعا کرنی بند کر دی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے آخر میں کہا تھا، چچا جان کان میں کہہ دو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میرے پاس سفارش کا آپشن رہے گا، میں سفارش کر سکوں گا۔ لیکن وہاں پر کافروں کے سردار موجود تھے، کفار بڑے بڑے سردار موجود تھے، انہوں نے کہا
ابو طالب موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی بات مان رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو ہدایت نہیں دینی تھی، سبب بنا دیا، تو انہیں کفر کی حالت پر موت آئی، تو حضرت اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ چچا نے اتنا ساتھ دیا، اب تک تعاون کرتے رہے، ڈھال بن کر کھڑے رہے حضور کے آگے، تو اللہ کے نبی دعا کرتے رہے، اللہ مغفرت کر دے، میرے چچا کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا مشرک اور کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس کے لیے دعا نہیں کرو گے، تو اللہ کے نبی نے دعا کرنی بند کر دی۔ آگے حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم مجھے دور جانے کو کہہ رہے ہو نا، میں تم لوگوں سے بھی الگ ہو رہا ہوں، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی میں الگ ہو رہا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو جب پکاروں گا تو محروم نہیں رہوں گا۔ رب تعالیٰ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا، تو مجھے بھی امید ہے کہ اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم ان لوگوں سے الگ ہو گئے، اور انہوں جن لوگوں کی عبادت وہ کرتے تھے، جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں سے الگ ہو گئے، کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، اس علاقے سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہیں پر وہ تفصیل واقعہ سورہ صافات وغیرہ میں آئے گا یا کہیں اور آئے گا کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، سورہ انبیاء میں اگلے پارے میں آئے گا انشاءاللہ 17ویں پارے میں، آگ میں ڈالا گیا، پھر ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر جب سفر میں جا رہے تھے، حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں، وہاں پر ایک راستے میں ظالم بادشاہ پڑتا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کہ پتہ چل جائے کوئی حسین و جمیل عورت جا رہی ہے تو اس کو پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ غلط کام کرتا، تو اس نے حضرت ابراہیم تھے، آپ کی زوجہ تھی، تو وہ پکڑ کے لے گیا، کوئی خیر خواہ نے ان کو بتا دیا کہ اس بادشاہ کا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے، بہن ہے، تو چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ حضرت ابراہیم کو الگ پکڑ لیا، ان کو الگ پکڑ لیا، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ دین کے حساب سے تو بہن ہے نا، میں بیوی بھی بہن ہوتی، دین کے رشتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا میرا بھائی ہے۔ پھر بھی اس نے غلط یعنی تفسیروں میں الگ الگ واقع لکھا ہے کہ اس نے بدنیت تھا، اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس نے غلط کام یعنی بدنیتی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، حضرت سارہ نے بد دعا کر دی، وہ فوراً ایک دم جام ہو گیا، یعنی لرزہ اس پر طاری ہو گیا، کہیں لکھا ہے فالج آ گیا، کہیں لکھا ہے کہ وہ دھنس گیا تھوڑا سا، اس نے کہا دعا کر دو میرے لیے، میں بچ جاؤں۔ اس نے سوچا کوئی بڑی ہستی لگ رہی ہے، حضرت سارہ نے دعا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، حضرت سارہ نے پھر بد دعا کر دی، وہ پھر اپنا پھنس گیا، کچھ کوشش نہیں کر سکا۔ تو اس نے سوچا کہ کوئی زیادہ بڑی ہستی ہے، کوئی جادو وادو کر رہی میرے اوپر، تو اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم چلی جاؤ، اور جاتے جاتے ہاجرہ کو بھی دے دیا۔ حضرت ہاجر جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، وہ اس بادشاہ نے کہ یہ تمہاری خدمت کیا کری، یہ چلے جاؤ۔ پھر حضرت سارہ نے، کیونکہ حضرت سارہ ان کی مالک ہو گئی تھی، حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو ہدیہ میں دے دیا کہ آپ یہ لے لیجیے۔ تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل پیدا کیے، حضرت سارہ سے اس کے کچھ سالوں کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ بات یہاں پر آئی ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب حضرت ابراہیم ان لوگوں سے بھی الگ ہو گئے اور جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، جن چیزوں کو پوجتے تھے، ان سے الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے۔ اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہو گئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب ہے۔ تو ساتھ ساتھ فرمانے اللہ پاک ہم نے اسحاق بھی دے دی، یعقوب بھی دیا، حالانکہ یعقوب ابھی ہو ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ تمہارے بیٹے اسحاق ہوں گے، اسحاق کی بہت لمبی عمر ہوگی، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو چلانے کا ایک انتظام کر رہے ہیں۔ خاندان والوں نے الگ کیا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود خاندان بنا دیا ہے، بشارت دے دی وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ہر ایک کو نبی بنائے۔ یعقوب بھی نبی ہیں، اسحاق بھی نبی، پھر آگے نسل میں کئی نبی آ رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت، خاص رحمت کا حصہ دیا۔ ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ خاص رحمت ملی اور ان کا تذکرہ بہت بلند کیا۔ لسان صدق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چرچے بہت کیے،
حضرت یعقوب کا تذکرہ قرآن میں بار بار آتا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ایسا ہے تمام مذاہب والے مانتے ہیں، یہودی کیا ہوں، نصرانی کیا ہوں، سب لوگ ان کو حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا پیشوا، بڑا مقتدیٰ مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ بھی بہت بلند کیا ہے۔ اگلی آیت اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ مریم کا 4واں رکوع ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔